اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 16 نومبر 2007 آج یقیناً بلیک ڈے فار کرم ایجنسی پارا چنار ہے، اور اس بلیک ڈے کو میرے خیال سے تمام قبائل جو کرم ایجنسی کے سینٹرل لوور اپر میں رہتے ہیں ان سب لوگوں کو چاہیے تھا کہ آج ایک بلیک ڈے کے حوالے سے اکٹھے مل کر آبزرو کر لیتے اور اس میں اپنے وہ تمام تر کوتاہیاں، سستیاں، غلطیاں وہ مینشن کرتے جس کی وجہ سے یہ 16 نومبر 2007 کا واقعہ پیش ہوا، اور اس کے آنورڈ آج 15 ایئرز گزر گئے ہیں، اور اس دوران بہت ہی زیادہ جانی، مالی، سماجی، ہر قسم کے اخلاقی نقصان سارے اقوام کو جو کرم ایجنسی میں سابقہ ایجنسی کرم جس میں اپر لوور سینٹر سب شامل ہیں، سب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہر ایک چیز کی ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، جس طرح کاز اینڈ افیکٹ رول ہے، اور یہ جو لا ہے یہ یونیورس اسی کاز اینڈ افیکٹ کے تھرو چل رہی ہے، تو ہر ایک چیز کی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ 16 نومبر 2007 کا جو دن تھا، ہمیں یاد ہے کہ وہ واقعاً ایک بہت ہی زیادہ منحوس دن بنایا گیا، کچھ عناصر نے بنایا جن کے مفادات یقیناً ذاتی مفادات تھے یا ان کے تنظیمی مفادات تھے، اور جس کی وجہ سے پورے خطے کو انہوں نے آگ کا ایک تندور بنا دیا، جہاں پہ بہت زیادہ بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں تو 2001 کے بعد جب افغانستان پہ امریکہ نے اٹیک کیا، ایک ایزلٹ ہوئی، ایگریشن ہوا افغانستان کی سرزمین پہ، جہاں پہ گورنمنٹ تھی طالبان کی، اور طالبان کی پوری ایک سیٹ اپ ایکس فاٹا میں موجود تھی۔ سارے لوگ طالبان کو اپنے آئیڈیل آرگنائزیشن یا گورنمنٹ سمجھتے تھے، اور سارے ایکس فاٹا کے لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پہ بھی ٹرائبل ایریاز میں طالبان جیسی حکومت بنے۔ لکیلی اور ان لکیلی افغانستان پہ اسامہ بن لادن کا آنا، القاعدہ کا وہاں ہونا، جو باعث بنی امریکہ کو انہوں نے وہاں سے اٹیک کر دیا، 9/11 کا واقعہ پیش ہوا، اور پورے افغانستان کو اپنے ایک بہت ہی خوفناک قسم کے جنگل میں، اور جنگل کے قانون جیسا وہاں قانون بنا، وہاں پہ پورے علاقے کو بالکل جنگ کا میدان بنایا گیا۔ سملرلی اس کے بعد پاکستان کو بھی امریکہ نے تھریٹس دیا کہ آپ لوگ بھی طالبان کے خلاف ایکشن لیں، تو جو گورنمنٹ وہاں موجود تھی پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی، تو انہوں نے بھی ڈیسیجن لے لیا اور ان کے خلاف قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع کی، طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف یا تمام اہل سنت کی مذہبی جماعتوں کے خلاف یا ان تمام قبائل کے خلاف جو طالبان اور القاعدہ کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت۔ 2001 سے لے کر افغانستان میں 2007 تک، اور پورے یہ جو علاقے تھے ایکسیپٹ کرم، باقی تمام جو ایکس فاٹا کی ایجنسیز تھے، وہاں پہ جنگی صورتحال تھی، ہر ایک جگہ پہ آگ ہی آگ تھا، لوگ مر رہے تھے، آپریشنز ہو رہے تھے، فوجی بھی مر رہے تھے، سویلین بھی مر رہے تھے، دھماکے بھی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، اور سارے جو وزیرستان کے لوگ تھے، باقی ایجنسیز کے لوگ تھے، وہ مائیگریٹ ہو کے پشاور کی طرف چلے، یہاں تک کہ کشمیر اور کراچی تک لوگ چلے گئے، جو کہ کرم ایجنسی والے نہیں تھے۔ باقی وہاں پہ شیعہ سنی کا جنگ بھی نہیں تھا، وزیرستان میں شیعہ سنی کا جنگ نہیں تھا، باجوڑ میں نہیں تھا، خیبر میں نہیں تھا، مومند میں نہیں تھا، باقی جو ٹرائبل ایریاز تھی وہاں پہ تو شیعہ سنی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو سارے لوگ 2007 تک، یعنی نومبر سے پہلے سارے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ان میں جو
وہاں پہ جو نقصان ہوا وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو آل دیٹ واز بیکاز آف طالبان اینڈ القاعدہ، اور اس کے پیچھے پھر امریکہ اور پھر پاکستانی گورنمنٹ نے اسٹریٹ ایکشن لے لیا. صرف جو علاقہ بچ گیا تھا وہ تھا پارا چنار یعنی کرم ایجنسی. کرم ایجنسی میں سینٹرل لوور تو چونکہ وہ حمایتی تھے طالبان القاعدہ کے، وہ تو جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن فائنلی ایک ایسا وقت آیا کہ یہ جو پارا چنار کا ایک پیسفل علاقہ جس وقت پورا پاکستان کراچی سے لے کر خیبر تک آگ ہی آگ میں جل رہا تھا، اس وقت پارا چنار کی سرزمین یعنی اپر کرم جو ہے وہ محفوظ تھی، امن تھا. لیکن اس امن کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اور یہاں پہ بھی 12 ربیع الاول کو جو نومبر کے مہینے میں 2007 کو مینج ہو رہا تھا پارا چنار کے اہل سنت کی مسجد میں ایک جلوس نکالا گیا، اور اس جلوس میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گئی، خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی، جس پر شیعہ قبائل جو تھے، جس میں توری قبیلہ جو ہے، انہوں نے اعتراضات کی، اپنے خدشات پیش کی گورنمنٹ کو، اور باقی جو اہل سنت کے آرگنائزیشنز تھے یہاں پہ، انجمن تھی، لیکن حکومت اور وہ سارے قبائلی عمائدین جو اس وقت پورے خطے میں آگ تھا اور جنگ جاری تھی، انہوں نے یہ ایک قسم کا اس کو مذاق سمجھا، اور یہ سمجھا کہ یہ توری جو ہے یا اپر کرم جو ہے، یہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں، گرچہ یہ سارے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اہل تشیع مسلم جو ہے، ان کی جو آہ و بکاتی کسی نے سنی نہیں، جس کی وجہ سے 17 ربیع الاول کو شیعہ مسجد میں عید المیلاد النبی کا جلسہ شروع تھا، جس میں ایک اہل سنت کے عالم دین خطاب فرما رہے تھے. اس دوران یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے طالبان سپورٹڈ، القاعدہ سپورٹڈ تھے، انہوں نے ایک ہلچل مچا دی اور ایک جنگ کا آغاز کر دیا، اور اہل بیت کی شان میں گستاخی تو پہلے سے ہی ہوئی تھی، اور ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا. اور ان کی سوچ کے مطابق، چونکہ یہاں پہ مختلف علاقوں میں پارا چنار کے شہر کے اندر بھی مختلف مقامات پر ان کے سپورٹڈ جو تھے، جن کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو وہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے طالبان وغیرہ، تو انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، اور بہت خوفناک واقعات پیش آئے سامنے، جس میں لوگ پھر نہیں سمجھیں کہ چونکہ ایک سائڈ پہ تو اہل سنت والے تھے، دوسری طرف اہل تشیع کے قبیلے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نہیں دیکھا، کیونکہ اہل تشیع کے لوگ شہید ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے لوگ غصے میں آ گئے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت جو سازشی عناصر تھے، مختلف قسم کے طبقات تھے، انہوں نے یہ پلان کیا تھا، پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا کہ خطہ جو امن میں ہے اس کو امن سے نکال کر اس کو بھی جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا گیا. اور اصل جو پوائنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کو جنگ میں دھکیلا گیا. اس کے بعد یہاں حالات ایسے بنے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھی، اور جن لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب لوگ سمجھتے ہیں. چونکہ پارا چنار اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کے حامل ہے، نقشے کو بھی دیکھ لیں، اور سارے لوگ جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، اس نوعیت کو سمجھتے ہیں، یہاں کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پارا چنار بہت اہمیت کے حامل ہے افغانستان کے حوالے سے اور باقی ٹرائبل ایریز کے حوالے سے. تو ایک سائڈ پہ نیٹو والے کہہ رہے تھے کہ پارا چنار ہمارے حوالے کر دو، دوسری طرف طالبان کہہ رہے تھے پارا چنار ہمارے حوالے کر دیں، لیکن ہمارے علماء اور یہاں کے عمائدین اور مشران قوم نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ نہ ہم یہ طالبان کے حوالے کر دیں گے اور نہ ہی ہم یہ نیٹو کے حوالے کر دیں گے. ہم نے بہت بڑا پنگا یہاں پہ لے لیا کہ نیٹو کے حوالے ہم نے نہیں کیا پارا چنار، اور ان کی دھمکیاں اور ان کی وہ خوفناک قسم کی بمباریاں، اس کو ہم نے روکا کہ نہیں، باقی قبائل کے اوپر پارا چنار کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی. ہمارے جو سنی اہل سنت کے برادران ہیں ان کے خلاف پارا چنار کی سرزمین سے اٹیکس نہیں ہوں گے، ورنہ نیٹو والوں نے تو گارنٹی دی تھی کہ ان کو ہم منٹوں سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیں گے. لیکن پارا چنار کی سرزمین سے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اہل سنت والے ہمارے ہمسایہ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا ہم پارا چنار کی سرزمین نیٹو کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں جو بھگتنا پڑا، توریوں کو یہاں جو بھگتنا پڑا اور سارے قبیلوں کو، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ
طالبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ علاقہ دے دو، چونکہ ہم یہاں سے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہوگی، تو چونکہ ہمارا بھی یہاں پہ چادر اور چار دیواری کا مسئلہ تھا تو ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے مین شاہراہ جو پارا چنار سے پشاور تک جو سڑک ہے ان کے اوپر طالبان بمائی سپورٹڈ قبائل اس علاقے میں انہوں نے بلاکیٹ کر دیا۔ 4-5 سال تک ہم بالکل بند رہے، جو کہ ایک عجیب و غریب جیسا واقعہ تھا، اور یہاں پہ جو حالات تھے واقعاً بہت سخت حالات گزرے ہیں پارا چنار کے لوگوں کے اوپر، یہاں تک کہ یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے اہل سنت کے برادران لوگ وہاں وہ قتل ہو گئے یہاں پہ، لیکن وہ جب گنتے ہیں مثلا کئی پہ کانفرنس ہو جاتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ 16 نومبر کو 2007 کو پارا چنار والوں کو بہت ظالم کی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ہلاکو خان چنگیز خان کے جیسے ظلم و ستم کر دیا، اور جن لوگوں کے مثلا باقی قبیلوں کے لوگ جو مر گئے ان کو یہ لے کہہ رہے ہیں کہ کربلا سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایکچوئل پوزیشن یہی تھی جو میں نے کہا کہ افغانستان میں سچویشن، باقی قبیلوں میں سچویشن نہیں، تو اٹھا کے پیپرز اٹھاؤ، نیوز اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ تو ایک دلدل بنانے والا تھا، ہم نیٹو بھی اس میں انوالو تھی اور طالبان بھی، بیچ میں ہم پھنس گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا دفاع نہ کرتے اور کیا کرتے؟ تو جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ تو آج بھی گورنمنٹ کے پروٹوکول میں گھوم پھر رہے ہیں، آج بھی وہ ویڈیوز کر کے مختلف جگہوں میں دنگا فساد پھیلا رہے ہیں، آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، آج بھی پارا چنار سے تعلق رکھنے والے توری قبیلے کے لوگ کراچی تک جدھر بھی ہوتے ہیں غیر محفوظ ہے، جہاں پہ ان کو چانس مل جاتا ہے اور مفت میں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ہمارے علماء جو ہمارے پولیٹیشین تھے وہ پشاور اسلام آباد میں شہید کیے گئے، یہ کیا ہے؟ بالکل ننگے ہاتھوں، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، غیر مسلح لوگ مین روڈ پہ جا کے ان کو اتارا گیا، ان کو مشینوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ ڈرل کروایا گیا، ان کے پیسز کروائے گئے جسموں کے، کلم کلا ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے اوپر پیٹرول ڈالے گئے، تیزاب ڈالا گیا، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، یہاں پہ 18-20 کے قریب سوئسائڈ اٹیک کیے گئے، بمبار اٹیک ہو گئے، یہاں پہ تو کتنے قتل و غارت کی گئی، کن لوگوں نے کیا؟ کیا یہ سارے شیعوں نے کیا؟ یہ جو خود کو پاک و پاکیزہ اور معصوم سمجھتے ہیں کہ پارا چنار میں فلاں لوگ مر گئے اور یہ لوگ بچ گئے، کدھر ہم بچے ہیں؟ آپ بتائیں، ادھر 20 سے زیادہ دھماکے ہو گئے، تو پھر اگر ان کو ہم نہیں مارا ہے تو ان لوگوں کو تم لوگوں نے مارا ہے؟ یہ جو 4-5 ہزار شیعہ شہید ہو گئے ہیں یہ تم لوگوں نے مارے ہیں؟ جناب عالی، ہم کہتے ہیں یہ پورا ایک دلدل بن گیا تھا، سازشی عناصر تھے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، اب بھی کرنا چاہتے۔ تو آج کا دن چونکہ ایسا آبزرو کرنا چاہیے تھا کہ یہ بلیک ڈے ہوتا سب کے لیے، شیعوں کے لیے بھی اور اہل سنت کے لیے بھی، سارے قبیلوں کے لیے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ توری قبیلے والے لوگ جو ہے یہ ظالم ہیں، جابر ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی اتفاق اور اتحاد کے دائی تھے اور آج بھی ہے، اور یہی ہمیں اسلام بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسول خدا نے بھی بار بار کہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وقت گزارو۔ تو یہاں پہ تو سارے شیعہ سنی اتفاق سے رہتے تھے۔ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، آج بھی یہ لوگ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ 2007 کی لڑائی کی ذمہ دار ہیں، اور آج بھی کلم کلا دندناتے پھر رہے ہیں، جہاں ان کو چانس ملتے ہیں گڑبڑ کرتے ہیں، حالیہ اوقات میں بھی دیکھو۔ تو جناب یہ جنگ کوئی پہلا نہیں تھا، 87 کو دیکھو صدا کے مقام پہ کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا وہ آپ لوگ بھول گئے ہو؟ 1996 کو دیکھو اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوئی، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ٹھاک پکچر بتاؤ نا، لوگوں کو پکچر دکھاؤ کہ یہ صورتحال تھی، اور یہ صورتحال کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم امن، ہمارا دین امن ہمیں نہ سکھاتا اور ہمارا ملک اگر اس چیز کے متحمل ہوتا تو ہم بھی ڈنڈے اٹھاتے، پھر جو کرنا تھا وہ کر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے بھائی جان۔ کسی کو مس گائیڈ نہ کرے۔ آج کے جوان سمجھتے ہیں کہ لوگ 2 روپوں کے لیے دھماکے بھی کرتے ہیں، خودکش دھماکے بھی کرتے ہیں، راستے معمولی سا مسئلہ نہیں ہے، مین روڈ کو بلاک بھی کرتے ہیں، خواتین پر تیزاب بھی ڈالتے ہیں، ایمبولینس کو معاف نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی بمباری کرتے ہیں۔ تو واٹ از دس؟ یہ سارا ڈرامہ بازی ہے نا۔ تو پشپناہی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، سرکار میں آ کے ان کا لبادہ پہن کے کہ ہم
سرکاری ہے اور ایف سی والے ہیں، یہ والے ہیں، وہ والے، ہم پتہ ہے وہ لوگ کتنا ظلم و ستم کر گئے ہیں. تو ہم الحمدللہ حسینی ازادار ہیں، ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، ہم رسول خدا کو ماننے والے ہیں. اور رسول خدا کی بات کرو کہ رسول خدا نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر چلے، قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہم فالو کریں. یہ تو آپ نہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہ کہو وہ نہ کہو، لیکن اہل بیت آپ کو نظر نہیں آ رہے. رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ حسین امینی وانا من الحسین، تو پھر کیوں حسین کی شان میں گستاخی کی گئی؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ لان تان جو انہوں نے کیا. تو یہ سارے پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز پہلے سے چلے آ رہے ہیں، آج سے نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے، جو لوگ یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جو صدا کا نام یوز کرتے ہیں، تو سب لوگ ان کو جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے، یہ صدے کے ہے بھی نہیں، تو ہم جنجال پورا بنا لیتے ہیں اور کوئی معمولی بات نہیں ہوتا ہے، روڈ پہ آتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں. ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ مری ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرے. ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پارا چنار میں رہتے ہیں یا کوئی صدا میں رہتے ہیں یا کوئی اور کے رہتے ہیں. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ صدے والے ہو یا پارا چنار والے، سینٹرل کرم والے ہو یا لوور یا اپر، ایک ہی کرم ہے. یہ سب مل کر کرم ایجنسی کے لیے جدھر جدھر بھی ضروریات ہیں، جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے، سب مل کر آواز اٹھائیں اور کرم ایجنسی کے عوام کے فائدے کے لیے کام کریں. نہ کہ یہ معمولی سا مسئلہ نہیں ہے، یہ سینٹر کا ہے، یہ لوور کا ہے، یہ اپر کا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ختم کریں، آؤ مل بیٹھ کے اکٹھے مسلمان بن کے جئیں. اور اسلام یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ لوگوں نے بس اپنے جیب سے نکالا ہے اور یہ کوئی آپ کے ٹیکے میں آیا ہے. نہیں، الحمدللہ مسلمان ہم بھی ہیں اور قرآن کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، حضور پاک کے حدیثوں کو ہم بھی مانتے ہیں، سنت رسول کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، اصحاب رسول جتنی بھی ہے، جتنی بھی کنفرم اصحاب رسول ہے سب کو ہم بھی فالو کرتے ہیں. اور دین اسلام کے لیے آج الحمدللہ پوری دنیا میں صرف واحد ایک ہی قوم ہے جو شیعہ مسلم ہے، وہی عالم اٹھا کے، جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا میں الحمدللہ سرخرو کر رہے ہیں. تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، چاہے سینٹر میں رہتے ہو، لوور میں رہتے ہو، رہو آرام سے رہو، امن کے لیے کام کرو، امن ہی سارا کچھ ہے. اگر ایسی کوئی غلطی دوبارہ دہرائی گئی تو یہ کسی کی مفاد میں نہیں ہے، یہ کسی کی مفاد میں نہیں ہے، خاص کر آج کل تو بالکل مفاد میں نہیں ہے. یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ڈرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہم کمزور ہیں، ہم نہ ڈرتے ہیں نہ ہم کمزور ہیں، عزت سے جی رہے ہیں، عزت سے مریں گے، جو بھی ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ جو امپورٹنٹ لوگ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو آج داعش کو پروموٹ کر رہے ہیں، آج طالبان کو پروموٹ کر رہے ہیں، آج القاعدہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. ایسے لوگوں کو میرے خیال سے ان کو لگام دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ لگام دے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کلی چھٹی ملے اور ہمیں روز کہتے رہے ہو کہ بھئی امن ہے امن ہے. امن کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بات ہمیں بھی آ جاتی ہے، سخت لہجے میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو لوگ نہیں سمجھتے یا یہاں پہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے، ہاں وہاں اشتعال انگیزی بہتر نہیں ہے اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. آج جو پریس کانفرنس 16 نومبر 2007 کے حوالے سے صدر میں ہو رہی تھی، سب رو رہے تھے نا، تو رو رہے ہیں نا، تو آگے سے لوگوں کو کیوں رلائیں؟ مزید لوگوں کو کیوں تباہ و برباد کرتے ہو؟ شیعت تو الحمدللہ وہ تو مرنے کو شہادت سمجھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو در بدر ہے، ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ڈس لوکیٹ ہو چکے ہیں، چاہے پرانے صدر سے ڈس لوکیٹ ہو چکے ہیں پارا چنار میں، ان کو اٹھا کے ادھر رکھو. یہاں سے جو اصلی باشندگان پارا چنار ہے کہیں اور گئے، ان کو لے آؤ ادھر رکھو. جو لوگ اچھے وقت گزاریں گے، یقین جانیے سارے لوگ ان کی ذمہ داری لیں گے، ان کے تحفظ کا ٹیکہ لیں گے، ہم لیں گے، سب لوگ لیں گے، تو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن گالی گلوچ، سازشیں، منافقت، یہ کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس میں لوگ مار کھا جاتے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور اسی طرح گورنمنٹ سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ ڈس لوکیٹ ہو گیا ہے پارا چنار سے یا کرم میں، سینٹرل کرم سے بہت سے لوگ ڈس لوکیٹ ہو گئے ہیں، وہ کوہاٹ میں مختلف جگہوں کیمپوں میں، ان کے لیے فیسلٹیز جتنے وعدے کیے گئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو فیسلیٹیٹ کرے. اور رہی بات جو ہمارے شیعہ ڈس لوکیٹ ہو گئے، سنی ڈس لوکیٹ ہو گئے، ان کے لیے جدھر ہو سکے امکان ہو ان کو آباد کیا جائے.
ہم ہرگز یہ نہیں کہتے ان کو آباد نہ کریں. جو کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ تھا حکومت نے اناؤنسمنٹ کی تھی اس وقت، وہ ان لوگوں کے حوالے کیا جائے، ان لوگوں کو دوبارہ آباد کیا جائے. تو ہماری یہی دعا ہے پارا چنار کی سرزمین سے کہ انشاءاللہ توری لوگ ہمیشہ رحم و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ مساوات کی بات کرتے ہیں. کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، نہ ہی ہم ہلاکو خان ہیں، نہ ہم چنگیز خان ہیں، نہ ہم حجاج بن یوسف بن حجاج. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ ذرا تاریخ پڑھ لو کہ یوسف بن حجاج بن یوسف اور چنگیز خان اور ہلاکو خان کون تھے. یہ تحریک آپ خود اٹھائیں. ہم ان کے فیور میں نہ تھے نہ ہے. ہم پہلے بھی فرعون، نمرود، شداد، ابو سفیان، معاویہ، یزید اور یہ ہلاکو اور چنگیز وغیرہ کے خلاف تھے اور ہیں، اور آج بھی ہے الحمدللہ. اسرائیل اور امریکہ کے خلاف صرف اور صرف شیعہ مسلم دنیا میں ابھرے ہوئے ہیں، چاہے ایران کو دیکھو یا حزب اللہ کو دیکھو یا پارا چنار کی سرزمین کو دیکھو، جو ہمیشہ کے لیے اسرائیل اور امریکہ مرد آباد ہی کہتا ہے. تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان ظالموں کے فیور میں ہو، اور ظالموں کے فیور میں تو آپ سب دیکھتے ہیں کون ان ظالمین جو طالبان، القاعدہ، داعش وغیرہ وغیرہ ہے. آج بھی تم لوگ سپورٹ کر رہے ہو، پہلے بھی کر رہے تھے. نہ کرو، یہاں اپنے قبائلی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارو، مسلمان بن کے رہو، اور انشاءاللہ تعالی اسی وجہ سے اگر ہم مل بیٹھ کے امن و امان، منافقت نہ کریں، منافقت نہیں، ٹھیک ٹھاک رہے تو مسلمان بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سب پہ رحم کرے گا. ہمارے اوپر کر رہا ہے الحمدللہ، میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو بگڑے ہوئے اور جو مشکلات میں ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رحم کرے گا. اور ہماری یہ دعا ہے کہ سارے مسلمان دنیا میں جدھر جدھر بھی ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، جدھر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو، چاہے وہ کرم ایجنسی میں ہو، سب کو آباد اور شاد رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور دین محمدی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.